صہیونی افواج نے ایران کے دفاعی مراکز اور توانائی و جوہری تنصیبات پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں اہم شخصیت کو بھی ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ رات ایران کے خلاف بلا جواز جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تازہ ترین کارروائیوں میں 90 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ادھر ایرانی حکام نے 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران پر جارحیت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے تیسرے روز بھی تہران میں ایرانی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز، فوجی اڈوں، توانائی اور جوہری تنصیبات سمیت متعدد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد مغربی تہران میں واقع شاہران آئل ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ صہیونی افواج کی جانب سے ایران میں رہائشی عمارتوں اور شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران کے صوبے آذربائیجان میں 31 شہری جبکہ تہران میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے ہیں۔ ریڈ کراس کے مطابق صوبہ آذربائیجان میں ایمبولینس پر حملے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ فوری طور پر اس دھماکے سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں اہم شخصیت پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوری طور پر اس اہم شخصیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ بھی نہیں پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی حملہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام۔ ایرانی حکام نے 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ایرانی ایئر فورس نے جنوبی علاقے دیسول شہر میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی نے گرائے گئے اسرائیلی ڈرون کی تصویر جاری کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی ایران میں میزائلوں کے ذخیرے اور میزائل سائٹ پر حملوں کی سیریز مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی فوج نے شمالی اسرائیل میں حوثیوں کے متحرک ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔